हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बि इबादाती बाक़िरन फिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली कादिमन फी जमी हवाली मुतमक्किनन फी मक़ामिर ग़िदा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम माल ग़ुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मोइनल मिल्लत व दीन अशरफ़ल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व आलिहि अजमईन। नाज़रीन सामीन, आज हम जिस ज़ाते बाबरकात का तज़किरा के लिए हम यहाँ हाजिर हैं और आपके सामने कुछ वाक़ियात उस ज़ाते सिफ़ात आलिया ताहिरा सादिक़ा अम्मा ख़तीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र और कुछ उनकी जिंदगी के पहलू बयान करने के लिए हमने आज की इस उन्वान को चुना है, चूंकि आपके विसाल की तारीख कि ये शब है, ये रात है जिसे हम 10 रमज़ानुल मुबारक कहते हैं। ये 10 रमज़ानुल मुबारक हज़रत माँ ख़तीयतुल कुबरा का विसाल हुआ था। उनकी ज़ाते सिफ़ात आलिया पर रोशनी डालने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना वायरस में फंसी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सरकार की बारगाह में ग़ुलामाने मुस्तफ़ा की तरफ से, उस शाखाने मुस्तफ़ा की तरफ से एक नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश करके बात गुफ्तगू का आगाज करें। क्योंकि नाते नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब जिक्र होता है तो दिल की कलियां खिल जाती हैं। आदमी पज़मुर्दा दिल में जिंदगी आ जाती है, रूह में पाकीज़गी आ जाती है, जिस्म में तवानाई आ जाती है, निगाहें मुनव्वर हो जाती हैं। क्योंकि जहां जिक्र मुस्तफ़ा होता है वहां परेशानियां दफा हो जाती हैं। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज और इस मुबारक शब के सदक़े फैल, चूँकि हज़रत माँ ख़तीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो ज़ात है जो सरकार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो आज हम अपनी माँ खतीजा को राज़ी करने के लिए सबसे पहले उनके आका, हमारे आका, सबके आका की बारगाह में नाते नबी के 2-3 शेर पढ़ करके गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लिम्रा एजेंसी के मशहूर ममनून हैं जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम शाये किया है और इसे शाये कर रहे हैं, कि जिन्होंने लिम्रा एजेंसी ने इस तरीके से एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया है और वो गाहे बगाहे किसी तरीके से इस तरीके की वो क्लिपें और इस तरीके से यूट्यूब के ज़रिए लोगों तक पहुँचाते हैं। हम उस पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं जो हमारी बातों को आप तक पहुंचा रहे हैं। और जब भी आप हमारे इस चैनल को देखिए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप करेंगे तो उनके हौसले को और बुलंदी होगी और वो कामयाबी की तरफ और कामकिनार होंगे, ताकि हमारी बातें आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें। और दीन इस्लाम की हम इस वक्त लॉकडाउन में हैं, लेकिन इन लोगों ने बेड़ा उठाया है कि लॉकडाउन में भी हम उम्मते मुस्लिमा तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाएँ। हज़रात नाते पाक के चंद शेर हैं, पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। आइए हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। और हर उम्मती का एक मतलब अपने नबी की बारगाह में यही इस्तिग़ासा होता है कि हाल दिल किसे को सुनाए, आपके होते हुए हाल
کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میرے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا، میرے دکھ کو اور کوئی چارہ گر سمجھے گا کیا، زخم دل کس کو دکھائیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ سب غلاموں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ سب جانتے ہیں میرے آقا ہی مسیحا ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، میرے تو دکھ درد کے واحد مسیحا آپ ہیں، اور میں کس کو بلاؤں، اور میں کس کو بلاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل۔ اور ہم لوگ تو گنہگار ہیں، گناہیں ہیں، مگر رمضان المبارک کا مہینہ وہ اللہ اس کی برکتوں سے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، مگر میں بہت شرمندہ ہوں اپنے گناہوں پر، مگر یہ حقیقت کیوں چھپاؤں، یہ حقیقت کیوں چھپاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ ابھی آپ نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، مگر وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین اب میں اس ذات صفات عالیہ کا تذکرہ کر رہا ہوں جسے کائنات ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کون سی ذات تھی؟ یہ وہ خاتون ہیں کہ ساری دنیا جنت کی خواہاں ہے، سب لوگ جنت کی خواہش میں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، مگر ماں خدیجہ الکبریٰ وہ ذات ہیں کہ جن کی آمد کی خواہش جنت کر رہی ہے۔ وہ امیر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ جو رسول جن سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے، جن کی ذات تو اعلیٰ ایسی
کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق فرماتے ہیں کہ ختیجہ جنت میں بھی میری بیوی ہے، وہ خطیۃ الکبریٰ جسے رب کائنات اپنا رب کائنات جبریل کے ذریعے سلام بھیجواتے ہیں، وہ خطیۃ الکبریٰ جنہوں نے پوری زندگی دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اپنے تمام مال و متاع کو قربان کر دیا، آج وہ خطیۃ الکبریٰ جو ملکہ مکہ تھی، وہ خطیۃ الکبریٰ کہ قریش جن کے دروازے پہ آ کے دستے دراز کرتے تھے، وہ خطیۃ الکبریٰ وہ خطیۃ الکبریٰ کی ان کی زندگی کی، جن کے والد کا جب گزر ہو گیا، خالد نام تھا ان کے والد کا، کہ بہت رؤسا میں تھے، بڑے مالدار تھے، مگر جب آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، ماں خطیۃ الکبریٰ عہد شباب ہی میں کنواری ہو گئی، مگر اعلیٰ ذہن تھی، ذہین تھی، فتین تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ دماغ بنایا تھا، اور آپ خود تجارت کرتی تھی، آپ کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں تھا، آپ کا مال صرف مکہ سے شام اور دوسرے اطراف و اکناف میں جاتا تھا، آپ کی تجارت بہت لمبی چوڑی تھی، آپ کے پاس بہت مال و زر تھا، کچھ تو آپ کے والد نے چھوڑا تھا اور کچھ آپ کی حکمتوں نے تجارت کے طریقوں سے بڑھایا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے جناب ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ کوئی ایسا آدمی مجھے دو کہ جو اس تجارت کو آگے بڑھا سکے، کیونکہ حضرت ابو طالب بھی ضعیف ہو چکے تھے، عمر کا وہ حصہ گزر چکا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ وہ مجھے سپرد کر دے، تو حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے ذکر کیا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ ماں خطیۃ الکبریٰ کے گھر کی طرف، محل کی طرف، بیت کی طرف جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو حضرت ختیجہ اس وقت اپنے چھت پہ تھی، آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سرور کائنات کو جیسے ہی اپنے آنگن میں دیکھا، اپنے گھر کی طرف دیکھا، تو دیکھا ایک ابر کا ٹکڑا آپ کے سر پہ سایہ فگن ہے، حیرت زدہ ہو گئیں، حیرت میں پڑ گئیں، اور آپ کا چہرہ 14ویں چاند سے بھی زیادہ منور ہے۔ حضرت ماں خطیۃ الکبریٰ نے دیکھا یہ تو ایسا انسان ہے، اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل، یہ کون ہے؟ تو کہا ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے، بہت صادق ہے، بہت امین ہے۔ پھر حضرت ختیجہ نے کہا کہ ہمارا قافلہ شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے، ہمارا قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ کے بھتیجے کو بھی میں شام کی طرف روانہ کر دوں اپنے قافلے، تاکہ مال کی تجارت کے لیے۔ تو بیٹا بھتیجے سے کہا تو بھتیجا تیار ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے غلام کو بلایا، وہ غلام جس کا نام میسرہ تھا، میسرہ کو بلایا، میسرہ سنو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میرے مال کی بڑی حفاظت کی ہے، آج تم کو اس شام میں مال کی حفاظت نہیں کرنا ہے، بلکہ جس ذات کو ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ اس کی صبح و شام کو تمہیں دیکھنا ہے۔
جو نعمت تمہارے ساتھ ہے اس نعمت کو تمہیں دیکھنا ہے, اس کی صبح کو دیکھنا ہے, اس کی شام کو دیکھنا ہے, اس کے اٹھنے کو دیکھنا ہے, اس کے بیٹھنے کو دیکھنا ہے, اس کی سارے چیزوں کو دیکھ کر کے مجھے باخبر کرنا ہے کہ اس کی صبح کیسی تھی, اس کی شام کیسی تھی, وہ رہتا کیسا تھا, وہ چلتا کیسا تھا, وہ تجارت کیسے کرتا تھا. اور جو کچھ بھی تمہیں تجارت میں مال کو بیچنا ہے تو انہی سے مشورہ لینا پڑے گا اور انہی کے مشورے پہ کام کرنا. بہت سارے قافلے میں تھے, بہت سارے قافلے سے میں لوگ مال لے کے گئے, مگر ماں خطیۃ الکبریٰ کا مال سرور کائنات کے سپرد تھا, اور یہ سوار سب نکلتے گئے یہاں تک کہ یہ سفر بڑھتا گیا. یہ سفر بڑھتے راستے ہی میں پہنچا تھا تو ایک راہب پادری ملا. اس نے کہا, آج تمہارے اس قافلے میں ایک نوجوان بچہ ہے, وہ کون ہے؟ کہا کیوں؟ تو میسرہ نے جواب دیا, وہ ہمارے قافلے کا سردار ہے. کہا وہ قافلے ہی کا سردار نہیں ہے بلکہ وہ سارے جہاں کا سردار ہے. کہا وہ کیسے تمہیں معلوم؟ پادری نے کہا میں بھی اللہ کی کتابوں جو نازل ہوئی ہیں توریت و انجیل, میں اس کا بھی عالم ہوں. میں جانتا ہوں جس درخت کے نیچے وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا, درخت نے سایہ کر لیا تھا. میں سمجھ گیا تھا کہ جہاں درخت نے سایہ کیا ہے وہ عام بچہ نہیں ہو سکتا, وہ ایک نبی ہی ہو سکتے ہیں. جب ان کی نبوت کا اعلان ہو جائے تو ہمیں بتا دینا, اور ان سے محبت کرنا, ان کے پیچھے چلنا, اور ان کو دیکھتے بھالتے رہنا. پھر وہ قافلہ بڑھتا گیا, شام تک پہنچا. شام میں سارے کاروبار ہو گئے. الآخر دگنا تگنا چوگنی منافع ہوا, اور سب منافع پانے کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. سارے لوگ, میسرہ اور دیگر لوگ قافلے والے کہنے لگے کہ ختیجہ کو جو خوشخبری سنانی ہے. تو سب نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ جا کے یہ خوشخبری سنائیں, آپ جا کے یہ بات بتائیں سب کو. خدا آج تو مجھے بہت زیادہ مال ملے گا, آج مجھے دگنا تگنا چوگنے کا نفع ہے تو اس سے زیادہ مجھے ملے گا. خیر کسی بھی طرح الآخر ماں خطیۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں سرکار کے گھوڑے کو تیز ہانکنے کو کہا کہ آپ ہانکتے ہوئے تیز پہنچ جائیں. خیر سرکار جب اس محل کے قریب پہنچے تو پھر ابر نے ایک سایہ کر لیا, اور حضور کا گھوڑا اور حضور کا پورا ابر چھایا ہوا تھا. جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی تھی ویسے ہی ابر کی بھی رفتار بڑھتی گئی, اور محل کے قریب آقا علیہ السلام پہنچے. جیسے ہی پہنچنے کے بعد اترے, حضرت خطیۃ الکبریٰ کو سب بتایا, وہ خوش ہو گئی. اور پھر میسرہ کو بلایا, میسرہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا تھا. تو انہوں نے سارے واقعات جو رونما ہوئے تھے وہ سارے واقعات کو باخبر کیا. حضرت خطیۃ الکبریٰ کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت, عزت, عظمت, رفعت اور زیادہ بڑھ گئی اور مکمل ہو گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے ابو طالب کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا. نکاح کا پیغام بھیجنا تھا, نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے نکاح کی بات کرو. پہلے تو پیغمبر اسلام کو نفیسہ نے پیغام دیا تو انہوں نے کہا میں کیسے کر سکتا ہوں, میرے چچا میرے مربی ہیں وہ کریں گے. تو پھر حضرت ابو طالب کے پاس پیغام گیا, اور آپ نے کہا, ان کو تھوڑا سا یہ محسوس ہوا کہ حضرت ہاجرہ کی عمر جو ہے, حضرت ختیجہ کی جو عمر ہے وہ اس وقت 40 سال ہے, اور آپ کی عمر 25 سال ہے, 15 سال کا ڈفرینس ہے. یہ میں کیسے سے قبول کروں. مگر اس کے بعد آپ کی بیوی, آپ کی اہلیہ نے سمجھایا, اور اس کے بعد حضرت ابو طالب نے اس پیغام کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد سرور کائنات کا حضرت ماں خطیۃ الکبریٰ سے نکاح ہو گیا. اور نکاح ہو جانے کے بعد وہ نکاح میں حضرت ابوبکر شریک تھے. اس نکاح میں مکہ کے مالدار اس نکاح میں تھے. اس نکاح میں ان کے چچا حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے. اس نکاح میں بہت سارے
मक्का के मालदार दौलत मंद रऊसा ने मक्का उसमें शिरकत किया, खाना वाना हुआ, सब खिलाया पिलाया गया और सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। उसके बाद वक्त गुजरता रहा, टाइम गुजरता रहा, लोगों ने कहा मोहम्मद वो है जो मिस्कीन है और उसकी बीवी जो है वो मालदार है। ये हजरत खदीजा के कानों में आवाज गई तो हजरत मां खदीजतुल कुबरा ने बुलाया, सारे मक्का के लोगों को इकट्ठा किया और खाना खिलाया पिलाया और कहा सुनो, सारी जायदाद को मेरी इकट्ठा कर दी जाए। हजरत अबू बकर वहां मौजूद थे, बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, सारी दौलत इकट्ठा कर दी गई। हजरत अबू बकर का कहना है कि सोना इतना ज्यादा रख दिया गया था कि एक तरफ पैगंबर इस्लाम थे और दूसरी तरफ मैं था, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था। कहा सुनो, ये सारा माल है हमारा, और मैंने सारा माल अपने शौहर सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। वो दीन में खर्च करें, वो इस्लाम में खर्च करें, वो शरीयत में खर्च करें, दीन में खर्च करें, किस में चाहे वो खर्च कर सकते हैं, मैं उसकी इजाजत देता हूं। और ये माल आज से उनका है। और खतीजा ने सारा माल पैगंबर इस्लाम के सुपुर्द कर दिया। वो मां खतीजतुल कुबरा है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस माल के से किया क्या? दीन का फरोग किया, इस्लाम का काम किया, यतीमों को दिया, गुलामों को आजाद किया। ये पूरी जिंदगी पैगंबर इस्लाम की इस पर चलती रही। और माल किसका था? मां खतीजतुल कुबरा का था। आज सोचने की बात है, कोई किसी को अपना माल देने को तैयार नहीं है। आज किसी और लड़की की शादी किसी के घर में कर दी जाती है तो वो चाहती है कि हमको ये, हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, हमारी ये जरूरियात पूरी की जाए। मगर मां खतीजतुल कुबरा वो हैं कि वो आका की पसंद को देखती थी। उनको मालूम था कि आका को गुर्बत पसंद है तो खतीजा ने गुर्बत को पसंद कर लिया, वरना किसी को दौलत जाती हुई अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए हजरत आयशा खतीजतुल कुबरा ने सारी दौलत को निसार कर दिया आका के लिए, सारी दौलत दे दिया दीन के लिए, सारी दौलत को दे दिया इस्लाम के लिए, सारी दौलत को दे दिया शरीयत के फरोग के लिए। ये वो बीवी थी। सिर्फ इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, खुशी के पल भी मां खतीजतुल कुबरा ने देखे हैं और गम के भी पल देखे हैं। एक रवायत में आया है आका अलैहिस्सलाम कितनी मोहब्बत किया करते थे खतीजतुल कुबरा से, इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोश्त लेकर आए और कहा आयशा जरा इसमें शोरबा बढ़ा देना, शोरबा की जाती कर देना। हजरत आयशा ने कहा ठीक है। तो फिर हजरत आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई मेहमान आने वाला है? कहा नहीं, कोई मेहमान नहीं आने वाला, कोई मेहमान नहीं आने वाला। तो क्यों शोरबा बढ़ा दें? कहा तुम्हें नहीं मालूम कि इस शहर में हमारी महबूबा खतीजा की सहेलियां आई हुई हैं, तो गोश्त और शोरबा मैं उनको भिजवाना चाहता हूं। तो आका अलैहिस्सलाम को हजरत मां खतीजतुल कुबरा की सहेलियों से मोहब्बत थी, इश्क था, मोहब्बत थी कि मेरी खतीजा की सहेलियां हैं। आका अलैहिस्सलाम जब आराम कर रहे थे तो आका को कौन उठाने की हिम्मत करे, किसी की जरूरत हो। मगर आका के कान में खबर गई कि खतीजा का जो पहले शौहर से बेटा आया हुआ है, तो आका अलैहिस्सलाम खुद उड़ गए, जो हजरत मां खतीजा की वजह से। वो मोहब्बत किया करते थे। फिर हजरत आयशा सिद्दीका ने एक मुकाम पर दिल दुखाने के लिए नहीं, दिल को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि एक बात पूछने के लिए, ऐ अल्लाह के रसूल आप खतीजा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनकी सहेलियों से मोहब्बत कर रहे हैं? कहा
جبکہ خدیجہ تو آپ سے 15 سال بڑی ہیں اور آپ کی بیویاں تو بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کچھ بولے تو نہیں، لیکن ایک جلالی سرخ طبیعت ہو گئی، مگر وہ سرخ نہ رہا، آنکھوں میں اشک بھی جاری ہو گیا کیونکہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ آقا علیہ السلام نے کہا تم تو اچھے دن کی ساتھی ہو، خوشی کے وقت کی تم ساتھی ہو، مگر ہماری خدیجہ وہ ہے جو دکھ کی ساتھی رہی۔ جب شاب ابی طالب میں مجھے قید کر دیا گیا تو پتے میں بھی کھاتا تھا اور میری وہ محبوبہ خدیجہ بھی کھایا کرتی تھی۔ پریشان میں رہتا تھا، تکلیف میں رہتا تھا، تو میری پریشانیوں کو دفع کرنے کے لیے مجھے دلاسا بھی وہی دیا کرتی تھی۔ وہ میری پریشانیوں کو دفع کرتی تھی، میری کو دفع کرتی تھی۔ جب مجھ پر وہی آئی تھی تو دلاسا بھی وہی دیتی تھی، کمبل بھی وہی اڑاتی تھی، اور جب میں غار ہرا چلا جاتا تھا تو توشہ اور کھانا لے کر وہی پہنچتی تھی۔ ارے غار ہرا ایک نوجوان آدمی کا جانا مشکل ہے، مگر وہ ماں خدیجۃ الکبریٰ تھی جو سرور کائنات کے لیے کھانا لے کر پہنچا کرتی تھی، پریشانیوں کو دیکھا کرتی تھی۔ سرور کائنات نے شاب ابی طالب میں رہ کے ماں خدیجۃ الکبریٰ سے کہا تھا اے خدیجہ تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو، مگر ماں خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، تیرے ٹکڑوں میں پڑے غیر کی ٹھوکر میں نہ ڈال۔ سرور کائنات سے اتنا عشق تھا، آپ کی 4 صاحبزادیاں ہوئیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ اور آخر ماں فاطمہ الزہرا۔ آپ دیکھیے خاندان نبوت بھی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے حضرت ماں فاطمہ الزہرا، انہی سے خاندان نبوت چلا ہے پوری دنیا میں۔ امام حسن حضرت فاطمہ کے بیٹے جن کی نانی حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ، امام حسین فاطمہ کے بیٹے جن کی نانی ماں خدیجۃ الکبریٰ، امام زین العابدین ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام باقر ہوں، امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، امام رضا ہوں، امام موسیٰ کاظم ہوں، امام حسن عسکری ہوں، یا امام مہدی جب آئیں گے تب تک سب خاندان نبوت ہے بطن خدیجۃ الکبریٰ اور بطن فاطمہ الزہرا۔ آخری انہوں نے وصیت کی تھی اے اللہ کے نبی ہم جائیے، ہماری بڑی پیاری بیٹی ہے فاطمہ، اس کا خیال رکھیے گا۔ تو نبی نے کہا تھا، اپنے لیے بھی نبی نے جب تک خدیجہ ان کے نکاح میں رہی کسی سے نکاح نہیں کیا، اور جب فاطمہ کا نکاح کیا تو علی کو بلا کے کہا علی جب تک فاطمہ تمہارے نکاح میں رہیں گے تم کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آج خاندان نبوت غوث و خواجہ ہوں، اولی مخدوم اشرف ہوں، صوفیہ ہوں، عرفا ہوں، جتنے بھی سادات ہیں سب اسی خاندان نبوت سے علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں۔ آج پوری دنیا میں چمک ہے وہ اسی ماں خدیجۃ الکبریٰ کی برکتوں سے۔ دیکھو ماں کو بھی رمضان المبارک ملا 10 اور بیٹی کو بھی رمضان المبارک ملا۔ یہ رمضان کی برکتیں ایسی ہیں، جب آپ کا وصال ہو گیا تو غم کا سال کہا گیا۔ اس ٹائم رمضان المبارک رمضان کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ روزوں کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا جب آپ کا وصال ہوا تھا، یہ تو بعد میں آیا ہے۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مہینے کو رمضان بنایا جس مہینے میں حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، کیونکہ رمضان وہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کی تاریخ اسی میں ہے، حضرت خدیجہ کی تاریخ اسی میں ہے، حضرت عائشہ کی تاریخ اسی میں ہے، قرآن بھی نازل ہوا اسی میں، اور حضرت علی کا وصال بھی ہوا اسی میں۔ یہ وہ رمضان ہے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں ام المومنین کے صدقے طفیل ہماری جملہ تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہمارے اندر ان کی محبت عطا فرمائے، ہمارے اندر ان کا عشق عطا فرمائے، ہمارے اندر ان سے وابستگی عطا فرمائے،
اور وہ مومنین کی ماں ہے. اور یاد رکھنا جس نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس 10 تاریخ جو آپ کو ملی ہے، اس میں آپ اپنے گھروں میں ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر کریں. ان کے ذکر سے سرکار راضی ہوتے ہیں، اور جس سے سرکار راضی ہو جائیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.